اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ 4 حصوں پر مشتمل سورت، اور پہلا حصہ اثبات التوحید، دوسرا اثبات الرسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ جو شروع ہے۔ اس میں 3 منازل ذکر کی ہیں۔ پہلی منزل میں 10 قوانین مجاہد کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، جن میں سے 5 کا تعلق عقائد کے ساتھ اور 5 کا اعمال جوارح کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری منزل میں 4 قوانین ملک کی اصلاح کے لیے، اور تیسری منزل میں 18 قوانین گھر کی اصلاح کے لیے، کہ جب مجاہد کا گھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے لیے فکر رہے گی میدان جہاد میں، اور وہ جہاد نہیں کر سکے گا۔ تو وہ 18 قوانین کا ذکر شروع ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ حرہ مقام نخلہ ایک مقام ہے، وہاں پر ایک لڑائی ہوئی، مشرکین سے مقابلہ ہوا، جس میں ایک مشرک تھا عامر ابن الخزرمی، وہ مارا گیا، قتل کیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اسے مار ڈالا تو صحابہ کی ذہن میں یہ تھا کہ جمادی الثانی جو مہینہ ہے یہ 30 تاریخ ہے اس کی، تو ابھی جو ہے نا رجب شروع نہیں ہوا، کیونکہ رجب تو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، رجب المرجب۔ انہیں یہ خیال تھا کہ یہ 30 تاریخ ہے، اور وہ 30 نہیں، مہینہ چاند جو وہ 29، کیونکہ اسلامی مہینے اکثر 29 کے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ رجب المرجب کی 1 تاریخ بنی، صحابہ کے ذہن میں تھا کہ یہ 30 تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے، ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس بات کا جب پتہ چلا مشرکین کو تو انہوں نے رپڑا بنا دیا، رولا بنا دیا کہ بھائی حرمت کے مہینوں میں، حرمت کے مہینے کے اندر ہمارے بندے کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ٹھیک کیا ہے، حرمت کے مہینوں میں انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار دی کہ حرمت کے مہینے میں انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ حرمت کے مہینے میں قتل و قتال حرام ہیں، کئی چیزیں اور بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ حرام ہیں ان مہینوں میں، جو تم ہر روز کرتے ہو، اور یہ تو انہوں نے غلطی سے کیا ہوگا، صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے، اور تم جان بوجھ کے شرک کرتے ہو، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالتے ہو اس سے، تو یہ کام، یہ شرک اور یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا
یسألونک عن الشہر الحرام، میرے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں قتل و قتال کس طرح ہے، یعنی قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہے، ہاں اس میں حرام نہیں ہے۔ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ یہ سوال مشرکین کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ سوال مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مشرکین کے ساتھ جوڑ دیں یہ سوال مشرکین نے آپ سے کیا ہے تو پھر یہ مشرکین کے لیے جواب ہے، اور اگر مسلمانوں کی نے یہ سوال کیا ہے، کیونکہ مسلمان بھی ناراض ہو رہے تھے نا کہ بھائی ہم نے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے سوال کیا ہے تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے تسلی اتار دی ہے۔ صحابہ تو ہستیاں ہی ایسی ٹھیک ہے نا جن کے لیے اللہ تسلیاں اتار کے، تو فرمایا قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، حرمت کے مہینوں میں قتال، قتل کرنا، خون بہانا کبیر گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن آگے اللہ نے حرمت کے مہینوں میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ 5 چیزیں ذکر کی، 5 کام ذکر کیے جو اس سے بھی زیادہ حرام ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ کون سے؟ فرمایا وصد عن سبیل اللہ، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، قرآن سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک قتل کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ یہ تو اس قتل و قتال سے بھی حرمت کے مہینوں میں یہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے نا، ہاں سنت ادا کرتے ہیں اور فرض کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، استنجا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور سطر چھپانا فرض ہیں، لیکن آپ ندی میں بیٹھے جا کے کھلے عام اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور چادر سر پہ ڈال کر آپ استنجا کرنا شروع کر دیں کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ادھر فرض کا تو نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو اس سے بڑھ کر گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے، ثواب کے لحاظ سے، لیکن لوگ مستحب پہ عمل کرتے ہیں اور فرض چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اگر آپ سے سوال کریں کہ ان میں قتال کس طرح ہے تو کہہ دیجئے کہ قتال تو گناہ ہے، لیکن 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، قرآن سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، یعنی اگر مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہو اور تمہیں اس سے کوئی روک لے تو یہاں اگر صوفی اٹھ کے کھڑا ہو جائیں کہ بھائی مسجد میں لڑائی کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، او بھائی ٹھیک ہے مسجد میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں اگر کوئی آ جائیں اور تمہیں درس قرآن سے روک دیں تو اس سے لڑائی کرنا جائز ہے، اسے پھر لڑائی کریں، اس کے خلاف جہاد کریں، ٹھیک ہے، مسجد میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تمہیں اس چیز سے روکے یا مسجد میں کوئی بندہ آئے اور بدعت کرنے لگ جائے تو اس کے کن پٹی کے نیچے ایک لگا دے، پھر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مسجد میں بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کیوں لڑائی کی ہے، کیوں حالات خراب کیے۔ اگر کوئی مسجد میں بدعت کرے گا تو پھر اسے اس کے خلاف جنگ کرنا یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قتال اس میں جائز نہیں ہے، لیکن فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر تمہارے ساتھ وہ لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے لڑائی کرو، اگر تمہیں اس مہینوں میں وہ مارنے لگے، جنگ کرنے لگے تو پھر تم بھی اس کے خلاف جنگ کرو، یہ نہیں کہ بس تم اس کا انتظار کرو کہ ابھی تو حرمت کے مہینے۔ تو یہ چیزیں فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ،
اور وہاں کے رہنے والے یعنی صحابہ کرام ان سے نکال دینا اکبر عند اللہ، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور تمام مفسرین نے یہاں فتنے کا معنی شرک کیا ہے۔ والفتنۃ اکبر، فرمایا شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بھی زیادہ ہے۔ اور شرک تو تم آیا دن کرتے رہتے ہو، ہاں ہر روز شرک کرتے ہو، ہر لمحہ شرک میں مبتلا ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اپنی دین سے پھیر دیں۔ اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر یہ طاقت رکھیں، قابو پالیں، اگر یہ طاقت رکھے نا تو یہ تو تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے، یہ تو اس کو نہیں دیکھتے یہ حرمت کے مہینے یا کیا ہے، اگر یہ طاقت رکھے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان استطاعوا، اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مسلمانوں کے خلاف ساری زندگی پروپیگنڈے کرتے رہے، ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی زندگی میں کفار مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہوں گے، اگر مسلمان صحیح مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اگر مسلمان صحیح مومن بن جائے، ٹھیک ہے، اور صحیح، ٹھیک ہے نا، صرف برائے نام مسلمان نہ ہو، برائے نام صوفی بن جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مسلمان نہیں، صحیح مومن بن جائے تو کافر کیا ہے اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ تو تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دے اپنی دین سے۔ ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں، قابو پالیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، لیکن جو بھی تم میں مرتد بن گیا، اپنی دین سے پھر گیا، ان کی باتوں میں آ کر، ان کی دعوت مان کے اپنی دین کو چھوڑ دیا، عن دینہ، اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، اور وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ کافر ہیں، یعنی کفر کی حالت میں توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال ضائع ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں اسلام کی وجہ سے جو اسے بلائیاں ملنی تھی ان بلائیوں سے محروم ہو گیا ہے، اور آخرت میں جو اسلام کی وجہ سے اسے بلائیاں ملنی تھی، اجر و ثواب ملنا تھا، اس اجر و ثواب نے بھی اس سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے، اس لیے ان کے اعمال جو ہے اس کے دنیا اور آخرت میں کیا ہو گئے، برباد ہو گئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، یہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، لیکن ایک گھڑی کے لیے نہیں، کسی مختصر وقت کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے، ابدی جہنمی ہے، جو اپنا دین چھوڑ پھر جائیں، مرتد ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا، اور جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اب ان میں پہلے نمبر پہ ایمان کا ذکر اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ اگر بندہ ہجرت کرے اور ایمان نہ ہو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرے لیکن بندہ اندر سے ہی بے ایمان ہو تو کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قبول و منظور تب ہوگی جب دل بندے کا ایمان سے بھرا ہوا ہو، جب دل میں ایمان ہو، اس لیے پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ وجاہدوا
فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ یرجون رحمت اللہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے، یہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اللہ بخشنے والا کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اور آگے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، 18 قوانین میں یہ چوتھا قانون ہے کہ گھر کو شراب نوشی سے، جوئے سے اپنے گھر کو صاف کر دے مجاہد، ٹھیک ہے؟ جب گھر میں جوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، شراب نوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ فرمایا یسألونک عن الخمر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں یہ سوال کرتے۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے اس میں منافع ہے۔ اب یہ آیت آپ کہیں گے یہ شراب کی حرمت کئی مراحل سے ہو کر آئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بار بار روتے اور سوال کرتے ہیں، اللہم، اے اللہ، ہمارے اوپر شراب کے بارے میں کوئی واضح بیان اتار دیں، یہ کوئی واضح، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، یا اللہ کوئی واضح بیان اتر جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، جو پہلی آیت اللہ نے اتاری شراب کے بارے میں، فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، کہ تم نشے میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ آیت کوئی واضح نہیں تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا اللہم، اے اللہ، بین لنا فی الخمر بیان شفائن، کوئی واضح آیت اتار دیں، کوئی واضح حکم اتار دیں۔ یہ دیکھو، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، سورہ نساء، کوئی واضح آیت اتار دے۔ اس کے بعد پھر دعا کی تو پھر یہ آیت اللہ نے اتار دی، فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں منافع بھی ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا گناہ جو ہے اس کے منافع سے زیادہ ہیں، اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے منافع سے زیادہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح آیت حکم اتار دیجئے، ٹھیک ہے، کوئی واضح حکم ہو کوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر سورہ مائدہ 7واں پارہ، اس میں واضح حکم اللہ نے اتار دیا۔ یہ آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب، اور درگاہیں، ہاں درگاہوں پہ جا کے گائے بکریاں لے کے جاتے ہیں یہ چیزیں، والازلام، تیروں کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا پاخانہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک ہوتا ہے نجس، نجس وہ بدبو ہوتی ہے، وہ گندگی ہے جس کا بدبو نہ ہو، اور رجس وہ گندگی ہوتی ہے جس کی بدبو ہو۔ تو یہاں پہ معنی کرتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا پاخانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں فاجتنبوہ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ کہ تمہارے اندر دشمنی ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی تمہیں دور کر دیں، فہل انتم منتہون، کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ جب یہ حکم آیا تو فرمایا بلا، بس اللہ، اب ہم رک گئے۔ ٹھیک ہے، یہ صاف حکم آ گیا بھائی، فہل انتم منتہون، کیوں نہیں رکتے ہو، کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تو شراب کے بارے میں فرمایا یہ منافی بھی ہے، منافی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں تھوڑا ذہن فریش ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کوئی منافی، اللہ نے فرمایا گناہ بہت زیادہ ہے، اور آخر میں تو پھر حرمت کا حکم ہی نکل آیا کہ بھائی حرمت بالکل حرام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا میرے پیغمبر کی دیجئے العفو، جو آپ زائد کرو مال میں سے، اور زائد کرنا پڑتا ہے، یہ خود نہیں زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الگ خود نہیں ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طالب نے کہتے ہیں کسی خان سے کہا کہ بھائی تم کیا خرچ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جو زائد ہو، اور زائد ہوتا نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ نے فرمایا جہنم سے کہ حلم تلا، آیا تو بھر گیا ہے؟ تو جہنم نے جواب دیا حل من مزید، تو جہنم نہیں بھرا ہے تو تیرا پیٹ کیسا بھر جائے گا؟ یہ کرنا پڑتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح کھول کھول کے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اللہ عمل کی توفیق۔